بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 نومبر 2018 کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ آج فجر کی نماز کے بعد سے ہم حضرت حاجی صاحب یعنی حاجی عبدالوہاب صاحب کو رحمہ اللہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کے وہ فیصلے ہیں جن کی حکمتیں وہی بہتر جانتا ہے، اور اس کا کوئی کام حکمت سے ہرگز خالی نہیں ہوتا۔ حضرت حاجی صاحب کا شمار ان چند خوش نصیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے بانی تحریک دعوت و تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ کے دست اقدس پر بیعت کی اور آپ کے شانہ بشانہ دعوت و تبلیغ کا علم اٹھائے ہندوستان بھر میں بستی بستی قریہ قریہ ایسے وقت گھومے جب دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ اس پوری دھرتی پر بالکل اجنبی تھا، اور اس کا ساتھ دینے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہوتے تھے۔ حضرت حاجی صاحب نے مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد ان کے مشن کو نہ صرف کہ آگے بڑھایا بلکہ اسے بام عروج تک پہنچا دیا۔ حضرت حاجی صاحب نے تقریباً 70 سال سے زیادہ تبلیغی جماعت کے نظم و نسق کو سنبھالنے کی ذمہ داریاں جس خوش اسلوبی کے ساتھ ادا فرمائی ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور کے نواح میں رائیونڈ نامی ایک چھوٹی سی بستی میں تبلیغ کے مرکز کا جب قیام عمل میں آیا تو اس وقت کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ چھوٹی سی مسجد میں قائم ہونے والا یہ مرکز دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کا اسلامی تبلیغ کا سب سے بڑا مرکز بن جائے گا، اور اس مرکز کے سالانہ اجتماعات حج بیت اللہ کے بعد دنیا بھر میں مسلمانوں کے سب سے بڑے اجتماعات بن جائیں گے۔ شروع میں جب حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ نے رائیونڈ میں مرکز قائم فرمایا تو ہر آنے والی ریل گاڑی پر ان کی اور دیگر ایسے احباب کی جو اس وقت مرکز میں ہوتے، ہر آنے والی ریل گاڑی پر ان کی نظریں گھڑی ہوتی اور اس سے اترنے والے سواروں کو دیکھتے کہ شاید ان میں کوئی اللہ کے دین کا درد لیے اللہ کی عظمت کے بول سیکھنے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ لوگوں تک پہنچانے کا عزم لیے کوئی مسلمان ساتھی اترا ہو، اور کئی دن تک تبلیغی مرکز میں آنے والا کوئی مسافر نہ ہوتا۔ یہ حضرات اذکار اور دعاؤں کا سہارا لیتے اور اللہ سے مانگتے کہ اللہ دین کی ہوائیں عام فرما دے۔ ان کی دعائیں، ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا عزم، ان کی جہد مسلسل اور ان کی شبانہ روز محنت رنگ لائی، اور آہستہ آہستہ پاکستان کے قریہ قریہ بستی بستی میں دین کا درد رکھنے کا جذبہ تبلیغ کے نام سے عام ہونا شروع ہوا، اور لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بڑھنا شروع ہوا۔ حضرت حاجی صاحب نے شروع دن سے آخر تک فجر کے بعد کا درس اور روانگی کی ہدایت اپنے ذمہ رکھی۔ جماعت میں آنے جانے والے حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ کوشش کے باوجود کوئی آدمی حضرت حاجی صاحب کے سونے کا وقت معلوم نہ کر سکا، کیونکہ فجر کے بعد وہ حضرت مسلسل درس پر موجود، اس کے بعد روزانہ کے طویل مشرے میں حضرت بھی موجود، روزانہ
کی جماعتوں کو روانہ کرنے کے لیے، ہدایت اور مصافحہ کے لیے بھی حضرت موجود۔ پھر ظہر، عصر، مغرب کے بعد تمام مشاغل میں حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ پیش نظر آتے ہیں۔ پھر عشاء کے بعد بھی حضرت صاحب سب کی آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں، اور رات کو 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے بھی آپ دیکھیں، آپ کو حاجی صاحب مرکز میں ایک طرف سے دوسری طرف آتے جاتے اور ضروری مسائل نمٹاتے، ہدایت دیتے نظر آتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ نے اس تبلیغی مشن کے لیے اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کر ڈالا، اور زندگی کا ایک ہی محور شعبہ تبلیغ کو اپنا لیا۔ آپ نے اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے اپنی تمام گھریلوی، خانگی، خاندانی اور ذاتی مصروفیات کو قربان کر دیا، اور دن رات مرکز رائیونڈ میں ہی قیام فرما رہے۔ زندگی کی آخری سانس تک مرکز رائیونڈ کی خدمت کو اپنا شعار بنائے رکھا، اور آج جبکہ تبلیغ کا یہ سلسلہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، دنیا کا کوئی ملک اور کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں مسلسل جماعتوں کا آنا جانا شروع نہ ہو چکا ہو، اور لوگوں کو فوج در فوج دینی حلقے اور اتباع سنت کے حلقے میں داخل نہ کیا جا رہا ہو۔ آج جبکہ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کی اہمیت کو تسلیم کیا جانے لگا، تبلیغ کی برکات و فوائد پوری دنیا میں سامنے آنے لگے، مغرب میں سینکڑوں گرجوں کو خرید کر مساجد میں تبدیل کیا جانے لگا، تبلیغی گشت میں مصروف عمل احباب کی فٹ باتوں پر نماز دیکھ کر سینکڑوں لوگ اپنے اپنے مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ عوام تو عوام، پبلک تو پبلک، حکومت بھی تسلیم کرنے لگی کہ تبلیغی جماعت سے اٹھنے والی یہ خالص دینی تحریک کسی قسم کے ذاتی، گروہی، مسلکی، سیاسی اور مالی مفادات سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف اسلام اور اس کی تعلیمات کی دعوت و تبلیغ تک اپنی تگ و تار محدود کیے ہوئے ہے۔ آج جبکہ تبلیغی اجتماعات کا مجمع اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کے لیے زمین کا انتظام کرنا ناممکن ہوا جا رہا ہے، اور اجتماع کو 2 الگ الگ حصوں میں تقسیم کرنا پڑا۔ آج جبکہ ملک کے چپے چپے میں دعوت و تبلیغ کی آواز گونج رہی ہے، حضرت حاجی صاحب عمل مکمل کرنے کے بعد آج اس دنیا سے، حقیقی دنیا کی طرف، مخلوق سے خالق کی طرف، حیات دنیا سے حیات برزخی کی طرف سفر پر روانہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور جو کام جس نہج اور جس معیار پر چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں وہ کام دعوت و تبلیغ کا مزید پھیلتا، پھلتا، پھولتا رہے، اور اس کی برکات سے پوری دنیا میں اسلام کی ہوائیں عام ہوتی رہیں۔ میں ہوں ابو محمد، آپ دیکھ رہے ہیں الضحیٰ ٹی وی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔